آپ احتجاج نہیں کرتے، آپ نے کہا چلو مذاکرات ہو کمپرومائز مجھے بتائیں پہلے، چونکہ آپ کے اس گفتگو میں سے کمپرومائز ہی آگے چلنا ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کمپرومائز کون سا کیا ہے؟ مطلب آپ احتجاج آپ نے نہیں کیا، سر، آپ یہ نے کہیں مذاکرات کو لے کر کے حکومت کے آپ ساتھ پھر یہ کہیں کہ میں نے کمپرومائز کا لفظ غلط استعمال کیا. میں نے کل بھی مذاکرات کے بعد اپنی ضمانت کے لیے جانا. اگر کمپرومائز ہم نے کرنا ہوتا تو آج عمران خان یہاں پر اسمبلی کے اندر شاید بیٹھا ہوتا. جب عدلیہ آزاد ہوگی تو ہمیں یقین ہے فارم 45 اور 47 کے اوپر انصاف ہمیں ملے گا. خالد خورشید بڑا ایک خاندانی ایک نر آدمی ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. کل مذاکرات ہو رہے ہیں سر، اور کیا کوئی نئی پیش رفت ہوگی؟ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ سارے لوگوں کی جو سارے پاکستان کے عوام کی جو نظریں ہیں وہ 2 جنوری پہ جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو ایک مثبت رویے کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات کی بات کی. انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، اس کے بعد ایک غیر رسمی اس کی میٹنگ بھی ہوئی. اب کل 2 تاریخ کو باقاعدہ رسمی میٹنگ ہوگی. اس کے اندر ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ حکومت کو بیان کریں گے، حکومت کو بتلائیں گے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، جو کہ آلریڈی بتا چکے ہیں. وہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے، اور تمام سیاسی اسیران کی رہائی ہے آئینی، قانونی اور عدالتی طریقہ کار کے ذریعے. تو اب یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ماحول کو مثبت رکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنی ٹکراؤ کی سابقہ پالیسی، سیاسی انتقام کی سابقہ پالیسی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی سابقہ پالیسی پر چلنا چاہتے ہیں. سر، جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بنتا، چونکہ اس میں ایک اور آپ کا مطالبہ تھا 8 فروری، وہ تو نکال چکے ہیں، آپ نے تھوڑا کمپرومائز اپنی طرف سے کر بھی لیا. لیکن سر، کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو عمران خان کو بھی کہتے ہیں کہ ڈیلز کی آفر کی گئی ہے کہ آپ بنی گالہ میں بیٹھیں، احتجاج کی بات نہیں کریں، آپ چپ ہو کے ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی پیشکش کی گئی تھی پچھلی جو مذاکرات ہوئی؟ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی کمزوری یا نرمی نہیں دکھائی گئی. 8 فروری کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے جب یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، اس میں عدلیہ کی آزادی ایک مین مطالبہ ہے. وہ نتھی ہے اس جوڈیشل کمیشن کے ساتھ بھی، وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالہ سے بھی. تو جب عدلیہ آزاد ہوگی تو ہمیں یقین ہے فارم 45 اور 47 کے اوپر انصاف ہمیں ملے گا. ٹریبیونلز کے اندر جو کیسز ہیں، وہاں پر ہمارے جن لوگوں کو ہرایا گیا سازش کر کے، وہ لوگ ود ایویڈنسز انشاءاللہ واپس آئیں گے اور حکومت ہم بنانے میں کامیاب ہوں گے. تو اس موقف میں تو ہماری کوئی نرمی نہیں ہے. مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا رکھا گیا تھا. اب اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی تو ہم تو اپنے سٹانس کے اوپر بالکل کلیئر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سر، ہم نے دیکھا ہے کہ اب دونوں طرف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کی طرف سے احتجاج بھی نہیں کیا جا رہا، آپ نے جو ہے کافی کمپرومائز بھی کر لیا، ٹھیک ہے؟ کس چیز پہ؟ مطلب آپ احتجاج نہیں کرتے، آپ نے کہا چلو مذاکرات ہو. کمپرومائز مجھے بتائیں پہلے، چونکہ آپ کے اس گفتگو میں سے کمپرومائز ہی آگے چلنا ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کمپرومائز کون سا کیا ہے؟ مطلب آپ احتجاج آپ نے نہیں کیا، سر، آپ نے یہ کہیں مذاکرات کو لے کر کے حکومت کے آپ ساتھ. پھر یہ کہیں کہ میں نے کمپرومائز کا لفظ غلط استعمال کیا. میں نے کل بھی مذاکرات کے بعد اپنی ضمانت کے لیے جانا. اگر کمپرومائز ہم نے کرنا ہوتا تو آج عمران خان یہاں پر اسمبلی کے اندر شاید بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز اس صورت میں ہوتا اگر ہم جوڈیشل کمیشن پہ اپنے کارکنان کے قتل عام کے مطالبے پہ کسی جگہ سے پیچھے ہو جاتے. ہم تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم 9 مئی کے اوپر بھی وہیں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں. احتجاج ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ مذاکرات جس وقت مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، جب تک مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت تو نہیں ہوگا نا یہ سر. بہت لمبے نہیں چلنے. یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. 31 جنوری جو ڈیٹ دی ہے، اسی وجہ سے اس کو ٹائم بارڈ کیا گیا کہ ہم مذاکرات نہیں کھیلنا چاہتے. یہ کسی بھی وے میں جنوری کے اندر اینڈ ہو جانے چاہیے. سر، ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب میں نے سوال جو بیسک تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے چلو تھوڑا گزارا کر لیا، لیکن دوسری جانب پھر خالد خورشید کو جو ہے وہ 34 سال کی سزا سنا دی گئی. عمر قید جو ہے وہ 25 سال پہ ہوتا ہے، اور لیکن ادھر 34 سال سنا دی گئی. کیا کہیں گے سر؟ افسوسناک، تشویشناک. ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر ایک اور بہت بڑا کویسچن. اور خالد خورشید بڑا ایک خاندانی ایک نر آدمی ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان کا ریئیکشن آپ نے خود بھی دیکھ لیا. ہم اسٹرانگلی اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سزا 34 منٹ بھی باقی نہیں رہے گی. یعنی میری مراد یہ ہے کہ 34 جو سال سنائی گئی ہے، یہ ہائر کورٹس کے اندر سے خالد خورشید صاحب کو ریلیف بھی ملے گا. باقی آپ نے سابق وزراء اعظم کو پھانسی پہ لٹکا دیا، انہیں سزائیں سنا دیں. تو اگر ایک سی ایم کو سنا دی ہے تو ہی از اے پولیٹیکل ورکر، از جم آف اے گائے.
اسے نہیں فرق پڑتا اس چیز سے۔ آخری سوال لیجیے سر، سال 2025 کا پہلا دن ہے، 2024 گزر گیا، کیا امیدیں ہیں، کیا سمجھتے ہو سر؟ عدلیہ آزاد ہوگی، اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا یا پہلے کی طرح ہی چلتا رہے گا؟ میں تو سالوں کے حساب سے نہیں چلتا کہ 24 ختم ہو گیا اور 25 آ گیا، 25 ختم ہو جائے گا 26 آ جائے گا۔ ہمیں تو انسان بس یہ انسان اپنے اگلے سانس کا نہیں پتہ ہے یا نہیں۔ آپ جب کسی چیز کی سٹرگل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ سال، دن، ہفتے، ایام دیکھ کے نہیں کرتے، آپ نے اس کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی، اینڈ آبویسلی اسلام میں بھی حکم ہے کہ آپ اچھے کی امید رکھیں اور اچھے کا گمان رکھیں۔ اگر آپ اچھے کا گمان رکھیں گے تو فیوچر میں بہتر ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر آج جو پوری قوم عمران خان کی قیادت کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا رزلٹ سامنے آئے گا اور انشاءاللہ پاکستان ایک سوورن کنٹری بنے گا۔